اب دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں بھی ملی، روزے بھی ملے، اور علاج، یہ تو عبادت تھا نا، علاج کے لیے حجامہ بھی ملا تھا اسی دن معراج پہ۔ کتنا کام کیا مسلمانوں نے اس پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سوال ہے سب سے، کس نے اس پر کام کیا؟ عرب میں تھا یہ آج تک رائج تھا، لیکن بہت قلیل، غربا میں، غریب لوگوں کے اندر۔ ہم مدینے میں رہے نا، مدینہ کے اندر بھی کچھ لوگ، ہم جاتے تھے عمرے کے لیے تو پہلے تو کچھ لوگ نا کرتے تھے یہ حجامہ وغیرہ نا۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو علاج ہمیں اللہ نے دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہم نے اس پر توجہ نہیں کی۔ آج یہ کیوں عام ہو رہا ہے کہ جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں یورپ کے اندر، وہ سن کے مسلمان نہیں ہو رہے، تحقیق کر کے ہو رہے ہیں۔ اسی سنی ہیں، سن کے مسلمان ہوئے ہیں، وہ تحقیق کر کے کہ یہ حق کیا ہے، اپنے مذہب پھر چھوڑتے ہیں وہ۔ ہم تو 4 روپے کی خاطر یا کسی کا ڈرامہ دیکھ کر ہم اپنی عقیدے کو چینج کر لیتے ہیں۔ نہیں یہ صحیح ہے، صحیح ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ پھر حجامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کے پانی میں، حجامہ میں، اس سے بہتر علاج کوئی نہیں، شہد کے پانی سے بہتر علاج کوئی نہیں، دغوانے سے بہتر علاج کوئی نہیں، مگر میں اپنی امت کو دغوانے سے منع کرتا ہوں۔ علاج جائز ہے، دغوانا کہتے ہیں سلاخیں گرم کر کے درد والی جگہ پر لگایا جائے، عموماً فالج کے مریضوں کو، مختلف آج بھی ہیں کچھ پاکستان میں کچھ لوگ بدو ہے وہاں پتہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجامہ سے بہتر علاج کوئی نہیں۔ آج زیادہ تر مسلمان اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ جن کی پیٹوں پر لات پڑ رہی ہے، جو لاکھوں لے کر بھی پھر بھی ان کا دل نہیں رجتا کہ اس مسکین کا میں نے 10-50 لاکھ لے کر بھی پھر بھی کہتا ہوں یہ میرے پاس آتا رہے۔ حجامہ کے چند کپ لگتے ہیں، اللہ شفا دے، بشرطے کہ اعتقاد ہو۔ ہمارا یقین جو ہے نا وہ کافر کے کیپسول پر ہے۔ کاش ہمیں نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین آ جائے۔ ہم کہتے یار وہ کرونا تے جراثیم تے ہونے ٹک لانا تے اس دے نال کتھوں یہ کیڑا علاج آ گیا، قیامت تک کے لیے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رہنمائی قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج فرض ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو علاج بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ پاک کسی کو کسی مرض میں مبتلا نہ کرے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ، جو مجبور ہیں اللہ ان کی مجبوریاں دور فرما دے۔ مشکلات ہیں، مہنگائی ہے، اور معمولی سی تکلیف بھی جو ہے وہ بھی اتنی مشکل سے ہی رفع نعوذ باللہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ دیں۔ باقی اللہ پاک کا شفا دینے والا علاج ہم کرتے ہیں، گارنٹی ہمارے پاس کوئی نہیں ہوتی، نہ ہی ہم نے کہیں لکھ کے لگایا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک سے یہ امید لے کر آئیں کہ اللہ شفا دینے والا ہے، سلفی اس میں شفا نہیں ہے۔ بعض لوگ لکھ دیتے ہیں نا دار الشفا، دار الشفا، شفا کا گھر، شفا صرف اللہ کے ہاتھ، یہ ہے دار الشفا۔ یہ
یہ مسجد میں بیٹھے ہو، یہ ہے دارالشفا، ضرور اس میں آؤ نا، پڑھو اس میں آ کے نفر رہو نہ، راگ بیٹھو اس کے پاس ہیں، یہ اجڑی ہوئی ہیں، تو جہاں بیماریاں لگتی ہیں وہاں رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ پوچھا نا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، میں جبرائیل آئیں گے تو پوچھوں گا۔ یہ ایک علم والے کی نشانی ہوتی ہے، جو بات اس کو نہ پتا ہو تو وہ ذرائع کی طرف جاتے ہیں نا۔ ہمارے تو کوئی فتویٰ آتا بھی نہیں ہے تو ایسے ہی کہتے کر لا تو کر لا یار، ہے نا۔ فتوے کے پیچھے بھی دلیل ہونی چاہیے قرآن و حدیث سے۔ میری سوچ کے مطابق یہ ہے، تیری سوچ ہے کیا قابل؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری سوچ تو اسلام پر تو نافذ کر سکتا ہے؟ نہیں میں نہیں، میں دل نہیں مانتا۔ تیرا دل کیا اوقات ہے؟ تیرے دل کی اوقات ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھی ہیں، قریبی یار غار ہیں۔ اپنے دور میں ایک بندے کا حکم، چور تھا وہ، اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم، کاٹ دیا۔ دوبارہ اس نے چوری کی تو حکم ہے کہ پھر اس کا دوسرا ہاتھ کاٹو۔ اسلام یہ کہتا ہے نا جی۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں آتا ہے کہ یار اگر میں نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، یہ وضو کیسے کرے گا، استنجا کیسے کرے گا؟ یہ دل میں برائی ہے، اچھائی ہے؟ اچھائی ہے نا۔ تو کون سی ذات سوچ رہی ہے؟ خلیفۃ المسلمین، جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کہا۔ سوچ کتنی اچھی ہے کہ یار اس کا ہاتھ کاٹنے کی بجائے نا اس کا میں پاؤں کاٹ دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کیا ابو بکر تیری کیا ضرورت ہے؟ تجھے کس نے یہ طاقت دی ہے کہ تو اللہ کے حکم کو اپنی مرضی سے لے؟ اللہ کہتا ہے دوسرا ہاتھ کاٹو اگر وہ چوری کرتا ہے، تو تم اپنی مرضی چلا۔ پیچھے اس کے کیا تھا؟ خیر تھی، شر تھی؟ خیر تھی۔ اسلام میں کسی کو اختیار نہیں ہے۔ آج تو مسلمان کہتے ہیں نا، مسلمان کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ یہ سزائیں جو ہیں یہ کیا نام دیتے ہوتے ہیں؟ ظالمانہ سزائیں۔ ابھی پچھلے سال آسٹریلیا کے اندر ایک بندے نے 13 سال کی جوان لڑکی ہوتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ برائی کی، سریعام اس کو پولیس نے کیا سزا دی؟ اس کو برہنہ کر کے اس کو پکڑ کے کتا چھوڑا، جو کتا ہے نا کلپ آپ کے پاس، کوئی کرے گا جرت؟ زانی کا کیا ہے؟ آج تو ہاتھ میں پکڑ لیا تم نے زنا، لیٹا ہوا ہے، شروع ہوا ہے۔ اسلام برائی کو جڑ سے نکالتا ہے۔ ہمیں اسلام اس لیے اچھا نہیں لگتا، نہ جسم پر، نہ گھر پر، نہ معاملات میں۔ اور سلامتی کس میں ہے؟ صرف سلامتی اسلام میں ہے، کیونکہ اسلام اللہ ہے۔ یہ دیکھو، یہ وہ بھائی دکھا رہا ہے، یہ دیکھو، یہ دیکھ سکتے، دیکھو اس کو برہنہ کر کے کتا، دیکھو اس کو، وہ تو کتا چھوڑا اس کی، وہ یعنی کہ وہ جو شرمگاہ کو کھا گیا، اب کوئی جرت کرے گا؟ نیوزی لینڈ والوں 13 سال کی بچی ہے وہ، یہ دیکھ۔ تو ہمارے یہ ظالمانہ سزائیں ہیں، چھوٹی 4 سال کی بچیوں کے ساتھ 4 بندے زنا کر رہے ہیں۔ اپنے لیے قانون بنانا ہو تو ایک دم کمیٹی بھی قائم، 72 گھنٹے میں 48 گھنٹے میں اپنی مرضی کا قانون بن کے ہمارے وظائف، ہمارے معاملات، کیونکہ ہم ہیں مامے ملک کے، یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں۔ محتاج بھی اللہ نے تمہیں ان کا کیا، گھر گھر جا کر ان سے مانگتے ہو عزت، کہ دیکھیں چاچا مڑی خیال کریں سویرے بوٹ ماں پاویں، ہوں میری عزت تنڈے کولی، پھر اس کا تجھے خیال نہیں، اپنی ذات کا خیال ہے، پھر تیرے سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، تجھے اپنے دفتر میں نہیں بلا سکتا، تجھے 100 کرنے پڑیں گے جتن۔ یار اس کو گل پوچھتے کر دے بھی، جو ہوئے گا کر دے، سمجھا بابا کیا یار ہے، ٹائم کام دا ٹائم ہے۔ ایڈے وڈے ملک دی میرے اتنے ذمہ داری ہے، خبیث ظالم
اس سے عزت مانگ کے آیا، کیا ہے؟ پھر تجھے اللہ کہتا ہے اسی سے میں تجھے ذلیل کراؤں گا۔ پھر عوام پھر کل کہتے ہیں کتا، چور، ڈاکو کہتے ہیں نا، بے شک وہ عزت والے سے جب عزت مانگو گے، وہ جس سے ہمیں خوف کرنا چاہیے جب اس سے خوف مانگو گے نا، تو پھر اس خوف کے بدلے میں وہ تمہیں عزت دے گا۔